حقیقی طور پہ ہوا. واقعی اللہ رب العزت نے پہاڑ کو اٹھایا اس کی جگہ سے اور اس پہاڑ کو ان کے سروں پہ بلند کیا, سروں کے اوپر لٹکا دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا بلکہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, زمین میں زلزلہ آیا, پہاڑ نے زلزلے کی وجہ سے حرکت کی اور ان کو ایسا لگنے لگا گویا کہ پہاڑ ان کے سر پہ گرنے والا ہے. حقیقتاً ایسا نہیں تھا. یہ دوسری رائے مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی کتاب تدبر قرآن میں ذکر کی ہے. اور یہ رائے قرآن حکیم کے الفاظ کو حقیقت کی بجائے مجاز پہ محمول کرنے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کہیں کہ ہم نے پہاڑ کو بلند کیا ان کے سروں پہ, اور ہم کہیں نہیں بلند نہیں کیا, ان کو ایسے لگا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں دونوں موقف میں جو فرق ہے اس کا. یعنی کہ ایک موقف کہتا ہے کہ اللہ نے جو کہا بالکل صحیح کہا اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے, اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ اللہ نے طور پہاڑ کو اٹھایا یا کسی بھی پہاڑ کو اٹھایا اور ان کے سروں پہ بلند کر دیا. اور دوسرا موقف یہ ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ہے, اسے اٹھایا نہیں گیا, اس نے حرکت کی ہے زلزلے کی وجہ سے اور ان کو لگنے لگا گویا کہ ان کے سروں پہ گرنے والا ہو. تو مولانا امین احسن اصلاحی کا یہ موقف قرآن کریم کی تعویل ہے اور قرآن کریم کو حقیقت کی بجائے مجاز پہ محمول کرنے کے مترادف ہے اور بغیر دلیل کے ہے اور بالکل غلط ہے. یہاں پہ میں اس امر کی وضاحت کر دوں کہ مولانا امین احسن اصلاحی ہوں یا حمید الدین فرائی ہوں یا سر سید احمد خان ہوں, ان کا تذکرہ ہم تفسیر میں کیوں کرتے ہیں, ان کا باقاعدہ نام کیوں لیتے ہیں؟ بلکہ مجھے یاد آیا کہ مسجد نبوی میں ایک مرتبہ درس دے کر میں فارغ ہوا تو ایک صاحب ایک عالم دین کا تذکرہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ وہ بڑا اچھا درس دیتے ہیں, بڑا اچھا بیان کرتے ہیں, لیکن وہ کئی علماء کرام پہ نام لے کر تنقید کرتے ہیں, انہیں برا بلا کہتے ہیں. میں نے کہا کیا ان علماء کرام کو گالیاں دیتے ہیں؟ کیا ان کے ذاتی عیب بیان کرتے ہیں؟ کیا ان کی ذاتی کمزوریاں بیان کرتے ہیں؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا پھر کیا تنقید کرتے ہیں؟ جی نام لے کے کہتے ہیں کہ ان کا یہ موقف غلط ہے. میں نے کہا آپ کو اس عالم دین کا شکر گزار ہونا چاہیے. اگر علماء نام لے کر کسی کے غلط قول کو واضح نہ کریں تو عام آدمی کو کیسے پتا چلے گا کہ کس کی تفسیر کا مطالعہ کرنا ہے, کس کی تفسیر کا مطالعہ نہیں کرنا, کس کی گفتگو کو سننا ہے اور کس کی گفتگو کو نہیں سننا؟ تو وہ عالم دین جو نام لے کر کسی کا غلط موقف واضح کرے اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, اور اس کو غیبت نہیں کہتے. غیبت تب ہے جب ہم ان کی ذاتی کمزوری بیان کریں, ہم کہیں کہ وہ یہ گناہ کرتے ہیں اور وہ گناہ پبلک کے سامنے ہم ظاہر کر دیں. یہ تو علمی اختلاف ہے, یہ تفسیر کا اختلاف ہے, اور شروع سے علماء کرام ان امور کو واضح کرتے چلے آ رہے ہیں. آگے چل کر آج کے درس میں میں ایک اور مثال دوں گا کہ ایک عالم دین سے غلطی ہوئی اور علماء تفسیر نے اس کی غلطی واضح کی. ہاں اگر ہم مولانا امین احسن اصلاحی یا دیگر لوگوں کے ذاتی عیب بیان کریں تو پھر یہ غیبت ہوگا اور ہمارے پہ تنقید کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن یہاں پہ ہم یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ عام طور پہ وہ لوگ جنہوں نے اردو میں تفاسیر لکھی ہیں وہ کسی نہ کسی مسلک کے پابند ہوتے ہیں اور اپنے مسلک کی روشنی میں تفسیر لکھتے ہیں, قرآن کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کی تفسیر قرآن حکیم کے حقائق کے خلاف ہوتی ہے, لیکن ان کا معاملہ سب کے سامنے واضح ہے. سب جانتے ہیں کہ یہ مخصوص مسلک کے مطابق تفسیر لکھ رہا ہے, قرآن کو اپنے مسلک کے مطابق بنانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن کچھ لوگ وہ ہیں جو مسلک سے آزاد ہیں, وہ آزادانہ طور پہ تفسیر لکھتے ہیں. جو آزادانہ طور پہ تفسیر لکھتے ہیں وہ دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ جو مکمل آزاد ہو گئے, انہوں نے اپنے آپ کو
احادیث کا پابند نہیں رہنے دیا، اپنے آپ کو قرآن کے ظاہر کا پابند نہیں رہنے دیا، بلکہ اپنی عقل کے پیچھے چلے، قرآن کریم کو اپنی عقل کے مطابق بنانے کی کوشش کی، قرآن کی نصوص اور کئی صحیح احادیث کو رد کر دیا۔ کس لیے؟ کہ انہیں ان کی عقل نہیں مانتی۔ ان میں مولانا امین احسن اصلاحی ہیں، ان میں حمید الدین فراہی ہیں، اور انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے جاوید احمد غامدی ہیں۔ اور دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو کسی خاص مسلک کے پابند نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو قرآن کی نصوص کا پابند سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا ہم نے اس سے باہر نہیں نکلنا۔ اللہ تعالیٰ ایک چیز بیان کریں اور ہم کہیں یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو مجاز ہے، وہ ایسے لوگ نہیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو صحیح احادیث کا پابند سمجھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو سلف صالحین کے اقوال کے مطابق تفسیر کرنے کا پابند خیال کرتے ہیں۔ تو مولانا امین احسن اصلاحی، حمید الدین فراہی، جاوید احمد غامدی، یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے نوجوانوں کو دھوکہ ہو جاتا ہے۔ ہماری یونیورسٹی کے طالب علم، پڑھے لکھے لوگ، وہ ان سے دھوکہ کھاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ شرکیہ باتیں نہیں کرتے اور عام طور پہ ایسی باتیں نہیں کرتے جن میں بدعات پائی جاتی ہوں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ شرک و بدعات والی باتیں نہیں کرتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ پھر قرآن کی آیات کو بظاہر مانتے ہیں، لیکن مانا اسے حقیقت کی بجائے، ظاہر کی بجائے تعویل پہ محمول کرتے ہیں، اس کی تعویلیں کرتے ہیں۔ اور اس کی ایک مثال یہ ہے۔ تو اس لیے معاملہ واضح ہونا چاہیے، لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نے کون سی تفسیر پڑھنی ہے، ہم نے کس کی تفسیر سننی ہے۔